ایک بات رہ گئی جو جمیعت علماء کے اس پلیٹ فارم سے کہنی تھی کہ بہت سی برادریاں ہیں جو کاموں کے اندر لگی ہوئی ہیں اور اپنی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے لیے خود اپنی اور اپنے ملک کی خدمت کرتی ہیں۔ انصاری برادری ہے، قریشی برادری بھی اسی وہی ہے کہ فرقہ پرست پارٹیوں کو اتنی چھوٹ ہے کہ وہ جگہ جگہ ان برادریوں کے خلاف اسکیمیں بناتے ہیں اور حکومتیں اس سے چشم پوشی کرتی ہیں۔ بنا ہوا ہے کہ قریش برادری جانوروں کو لاتی ہے اور جانوروں کا بیچنا بھی ان کا ایک بڑا مسئلہ۔ جنگل کے گنڈے جگہ جگہ ان کو پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، جانوروں کو چھوڑا لیتے ہیں اور گورنمنٹ کی مشنری ان لوگوں کو پکڑتی ہے جو جانور لے کر آتے ہیں، پولیس ان سے پیسہ لیتی ہے، جانور بھی چلے گئے، ٹرک کا کرایہ بھی چڑھ گیا اور اس کے اوپر سے پیسے دینے پڑتے ہیں، اگر نہیں دیتے تو جیل جانا ہوتا ہے۔ یہ ان کے برست طاقتوں کے ہاتھ میں بکے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ سیکولرزم کے اندر بھی وہ ارباب اقتدار کی توجہ ادھر مبذول کرنا چاہتی ہے کہ ان مظلوم غریب برادریوں کو اپنے کاروبار زندگی کے لیے آزادی ملنی چاہیے اور جو کچھ غنڈہ گردی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے۔ اگر یہ نہیں روکا گیا تو یہ پیمان ہے صبر لبریز بھی ہو سکتا ہے اور امن امان کو اس سے پریشانی ہو سکتی ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حکومتوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا اخلاق ہوتے عنوانات بتائیں گے اور دعا ہوگی۔ 5-7 منٹ آپ بتا دو۔ جو پردیش کے صدر ہیں ان کو مبارکباد پیش کی ہے اور اپنی خواہشات پیش کی ہیں اور یہ مطلوب لکھا میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تلفظ اور جانشین حضرت مولانا سید ارشد مدنی استاد تفسیر و حدیث دارالعلوم دیوبند اکابر علماء ہند کی امانت جمیعت علماء ہند کی رہنمائی بطور صدر انجام دے رہے ہیں اور حضرت حق تعالیٰ کی تعریف و توفیق حاصل ہے۔ یہ خاص ہندوستان کی اس تاریخی شہر میں ہونے والے اس اہم اجلاس کی شرکت کی سعادت ضرور حاصل کرتا مگر اپنے آواز سے قاصر ہے۔ میں جامعہ جو کہ دلی میں سینٹرل یونیورسٹی ہے اور ایک ملت کا اثاثہ ہے، اس کا ٹیچرس ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں۔ آپ کی خدمت میں جامعہ سے جڑے ہوئے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا سلام اور ان کی گزارشات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں پہلے بھی اس سلسلے میں ہمارے معاملے میں پہلے بھی کافی کوشش کی اور اب بھی یہ موقع دیا کہ یہاں پر اس مجمع اجلاس میں لکھنؤ میں ہمیں اپنی بات کہنے کا موقع دیا جائے۔ علماء کی مجلس سے مستقل معاملے منظور ہو چکی ہے اور کمیٹی نے اس کو منظوری دی ہے اور کئی ذمہ دار حضرات اس کو پیش کرنے والے تھے، لیکن میں ان کے سامنے بڑی ہی معذرت سے ادب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ کیونکہ وقت نہیں ہے اس لیے بجائے اس کے کی تجاویز پیش کی جائے میں نے ان کے نام اور ان تجاویز کا عنوان پر میں سنا دیا اور مجھے امید ہے کہ علماء کی مخلص کا عنوان اپنے
ہمارے مہمانوں کے آنے کے اندر ہر طرح کا تعاون کیا، اور اس جلسے کے انعقاد کے اندر بھی باوجود کہ پروپیگنڈا انتہائی خلاف ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ میں انتظامیہ کے تمام افسران اور اہلکاروں کا جماعت کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے توقع ہے کہ جس طرح ان حضرات نے تعاون فرمایا، انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ یہ تعاون رہے گا۔ آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، اللہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے مستقر تک پہنچائے۔ اللهم إنا نشهدك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم يا مولانا إنا جميعا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا إلا قضيتها يا إله العالمين۔ اللهم أكرمنا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم يا إله العالمین۔ اے اللہ ہم سب حاضرین کو ہمارے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، اے پروردگار شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما، اے آنی کو دور فرما، اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہے الہ العالمین انہیں قرض سے سبکدوش فرما، اے پروردگار جس مقصد کے لیے یہ اجتماع بلایا گیا اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرما، اے اللہ جو بے قصور مظلوم پھنسے ہوئے ہیں الہ العالمین انہیں رزقداری عطا فرما، اے اللہ جیلوں سے باہر فرما، اے پروردگار بری فرما، اے اللہ باعثون عطا فرما، اے اللہ ان کو اور ان کے اہل خاندان کو صبر کی توفیق عطا فرما، قوت عطا فرما، اے پروردگار شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرما، اے پروردگار جو نفرت کی ہوائیں چل رہی ہیں الہ العالمین ان ہواؤں کو دور فرما، پیار و محبت کو پیدا فرما، اے اللہ جس طرح ہم سب اس ملک کے اندر چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق ہو صدیوں سے پیار و محبت کے ساتھ رہتے آئے ہیں، الہ العالمین پھر ہماری پرانی روایت کو زندہ فرما، اے اللہ محبت کی ہوا کو چلا دے، اے اللہ دشمنی کو دور فرما دے، اے اللہ فرقہ پرست طاقتوں کی کمر کو توڑ دے، اے پروردگار پیار و محبت کی فضا کو گرم فرما دے، اے پروردگار ہمیں رزق حلال عطا فرما، اے پروردگار ہر حرام کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرما، اے پروردگار ہمیں اور ہمارے بچوں کو عفت و پاکدامنی عطا فرما، حیا ایمانی عطا فرما، اے پروردگار بے حیائی کو دور فرما، اے پروردگار خیر و عافیت کے ساتھ آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اے اللہ ہم سب کو اپنے گھروں تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا، اے اللہ جنہوں نے جس طرح بھی تعاون فرمایا ہے الہ العالمین ان کے تعاون کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے اپنے رزق حلال کو اس کے اندر لگایا ہے الہ العالمین ان کی کمائی میں برکت، جنہوں نے مدد کی ہے الہ العالمین ان کی مدد کو مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، الہ العالمین اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، اے پروردگار پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جہاں بھی مظلوم رہتا ہے الہ العالمین اے اللہ خیر کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمت
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.